فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ، جو نہایت ہی بصیرت و بصارت کی روشنی میں اپنی واضح دلائل کی روشنی میں آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے اگلا موضوع ہے جنت بلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہر انسان کو جنت کے اندر داخل ہونا اور جہنم سے بچنے کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کی دلی خواہش ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو اور جہنم سے بچے۔ میں اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ ممبرا کے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جنت بلا رہی ہے اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدر اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، اس علاقے کے کارپوریٹر سنتا رام پاٹل ہمارے درمیان میں آئے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، دھنیہ واد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دعوت دینے پہ لبیک کہا ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، وہ اسٹیج پہ آ چکے ہیں۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، بڑے ارمانوں کے ساتھ اس موضوع کا انتخاب عمل میں آیا تھا کہ شاید گونڈی کی سرزمین پر اس موضوع کا کچھ حق ادا ہو سکے، لیکن افسوس کی وقت کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اس موضوع کے بیشتر جوانب کو واضح کیا جا سکے۔ وقت بہت ہی محدود ہے، اور ابھی بعض بھائیوں کی یہ فرمائش بھی تھی کہ ایک نظم بھی آپ سنائیں، لیکن یہاں تو تقریر کے لیے موقع نہیں ہے تو میں نظم کہاں سے سناؤں۔ بہرحال اسی موضوع سے، جنت کے حوالے سے میری ایک نظم ہے، میں 2-3 مصرے پڑھ کے اور پھر ڈائریکٹ اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں۔ رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، حور و قصور خوب ہے، کوثر کا جام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، اور جنت کی پل بہار فضاؤں پہ جانثار، جنت کی پل بہار فضاؤں پہ جانثار، ہر صبح دل فریب ہے، رنگین
شام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، اور بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، تشریف لاؤ مومنو تم پر سلام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے، اور توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، مشرک پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے، رب کی بہشت سوچیے کیسا مقام ہے۔ حضرات، میں 2 حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور انہی دونوں حدیثوں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے ابواب صفت القیامہ میں نقل فرمایا ہے، اور دونوں حدیثوں کے راوی اتفاق سے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ پہلی حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ، رواہ الامام الترمذی فی سننہ فی ابواب صفت القیامہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی سنن کے ابواب صفت القیامہ میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا، الا سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار ہے لوگو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب اللہ کا سودا مہنگا ہے تو آسانی سے یہ سودا ملنے والا نہیں ہے۔ جنت کی ڈگر بڑی پرخطر ہو چکی ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ خیرات میں جنت ملنے والی نہیں ہے، قوم قبیلے کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں ہے، جاہ و منصب کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں ہے، جاگیر و ریاست کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں ہے، کثرت مال و زر کی بنیاد پہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت ملے گی تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ملے گی۔ اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، اس کے لیے ٹارگٹ بنانا ہوگا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت و مشقت کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا بیلنس رکھنا ہوگا اگر اللہ کی جنت چاہیے۔ دوسری حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، رواہ الامام الترمذی فی سننہ فی ابواب صفت القیامہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی سنن کے ابواب صفت القیامہ میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ولا مثل الجنت نام طالبها، اور نہ ہی جنت کے کسی طلبگار کو میں نے سوتے دیکھا۔ کیا ہماری شریعت سونے سے منع کر رہی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میسج اور پیغام کیا دے رہی ہے یہ حدیث؟ اگر جنت چاہیے تو گھوڑا بیچ کے نہ سو، اس طرح سو کی نمازوں کا دھڑکا لگا رہے، اس طرح سو کہ اذان پہ اٹھنے کی تمنا ہو، دل کے اندر عزم ہو، حوصلہ ہو، جذبہ ہو، اس طرح مت سو کہ نمازوں کا وقت ختم ہو جائے، ورنہ ہماری شریعت سونے پہ پابندی نہیں لگاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اگر اللہ کی جنت چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور قسم اللہ کی، اگر قیامت کے دن ایک بندہ مومن کو جنت کے اندر صرف ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے، کیا مل جائے؟
ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا مافیہ سے یہ چیز بہتر ہوگی، اور وہی شخص کامیاب ہوگا جسے جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے۔ اور جو جنت کے دروازے سے جس کی انٹری نہیں ہو سکی اور جہنم سے جس کا چہرہ نہیں پھیرا گیا، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب ذوالجلال کا کلام کہتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ نصیب کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے لوگوں، دنیا کی زندگی محض ایک فریب ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ او دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، او دنیا کے پیچھے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ساری نعمتیں فانی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جس اللہ نے جنت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے اندر بھر دی ہیں، وہی اللہ اس جنت کے حصول کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ اس جنت کو جیسا بھی ہو، کسی بھی قیمت پہ ہو، مال و جان کو قربان کر کے، اہل و عیال کو قربان کر کے، کیسا بھی ہو، اس جنت کو حاصل کرنے میں تم لوگ ضرور کامیاب ہو جاؤ۔ جس اللہ نے اپنے ہاتھ سے جنت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے اندر بھر دی ہیں، وہی اللہ اس جنت کے حصول کی ترغیب دے رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ لوگوں، بڑھو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کا دکھانا ہے۔ جنت چاہیے، دلوں کے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ بغیر تقوی شعاری کے، بغیر پرہیز گزاری کے اللہ کی جنت کام نہیں ملنے والی ہے۔ صرف جذبات سے کام نہیں چلتا، صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کام نہیں چلتا ہے۔ اگر جذبہ سچا نہ ہو، سینے میں ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو اللہ کی جنت نہیں ملتی ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیو، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں، گٹر گٹر سن لیتے ہیں اور دامن جھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر کون ہے جو ٹارگٹ بنائے؟ کون ہے جو محنت کرے؟ کون ہے جو سلف صالحین کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، کہ جب جنت کا ذکر آ جاتا تھا، جنت کی بات آ جاتی تھی، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ بس جنت میں اگر ایک پیڑ مل رہا ہے تو دنیا کی ساری دولت اور نعمت جو کچھ انہیں میسر ہوتی تھی لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ ایک واقعہ صحیح ابن حبان سے، اور امام مسلم نے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ اپنی صحیح کے کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے، حضرت ثابت بن الدحداح کا واقعہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری حدیث پڑھ کے سناتا سند متن کے ساتھ۔ مدینے میں ایک لڑکا تھا، انصاری لڑکا، یتیم بچہ تھا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ اپنے باغ کے ارد گرد چہار دیواری بنانا چاہ رہا، اور جب چہار دیواری بنانے چلا
تو پڑوسی کا ایک پیڑ اس کی راہ میں آ گیا جس کی وجہ سے اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی. اس نے پڑوسی سے کہا بھیا یہ پیڑ دے دو, ایک پیڑ دینے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. پڑوسی نے کہا نا نا میں نہیں دیتا. اس نے جا کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور کہا کہ دے دو, یتیم بچہ ہے, ایک پیڑ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کہنے لگے نہیں دیتا. پیارے حبیب نے فرمایا دے دو, اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت میں کھجور کا ایک پیڑ دے گا. کہنے لگے پھر بھی سودا منظور نہیں ہے. حضرت ثابت بن الدحداح جن کی کنیت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, سن رہے تھے, دوڑے بھاگے آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پیڑ میں خرید کے دے دوں تو کیا اللہ میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک پیڑ لگائے گا کیا؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں لگائے گا, ضرور لگائے گا. حضرت ثابت بن الدحداح اس آدمی کی خدمت میں پہنچتے, کہتے بھائی مدینے میں میرا پھلا کھجور کا ایک باغ ہے, اتنے سارے پیڑ ہیں اس کے اندر, پورا باغ لے لو, اس کے بدلے مجھے کھجور کا ایک پیڑ دے دو. اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے, سودا منظور ہے. کائنات کے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پیڑ کو اپنے ایک باغ کے بدلے خرید لیا ہے اور اس یتیم بچے کے حوالے کر دیا ہے. کائنات کے امام خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا ربح البیع یا ابا الدحداح, ربح البیع یا ابا الدحداح, ارے او ابو الدحداح تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی, تم کامیاب ہو گئے. حضرت ابو الدحداح دوڑے جاتے ہیں اپنے باغ کے پاس, بیوی بچے باغ کے اندر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اخرجی یا ام الدحداح, او ام دادا میری بیوی اس باغ سے نکلو, اب اس باغ پہ ہمارا کوئی حق نہیں رہا. بیوی نے کہا ارے یہ باغ تو ہمارا ہے, کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے اس باغ کو بیچ دیا. اچھا بیچ دیا, بیچ دیا, کس چیز کے بدلے, کس چیز کے عوض آپ نے بیچا میرے شوہر نامدار, بتائیے تو صحیح. کہنے لگے میں نے صرف جنت میں ایک پیڑ کے بدلے اپنا پورا باغ بیچ دیا. اس خاتون کا جواب سنیے, کہتی ہے ارے اگر جنت میں اللہ ایک پیڑ دے رہا ہے پھر تو اے میرے شوہر ابو الدحداح ہماری تجارت کامیاب ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے. آج کی اگر کوئی خاتون ہوتی اور اس کا شوہر اپنا گرا مایا اور قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو بیوی فوراً گریبان پکڑ لیتی, او شوہر نامدار آپ نے یہ کیا غضب کر دیا, ایک ہی زندگی گزارنے کا واحد سہارا وہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دے مارا. او میرے شوہر نامدار آپ نے اپنے معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں کیا, ان کے لیے کھلونے کہاں سے آئیں گے, ان کے لیے عید میں جوڑے کہاں سے بنیں گے, آپ نے اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں کیا, اس کے لیے 16 سامان کا سنگار کہاں سے آئے گا. یہ آج کی خاتون کا جواب ہوتا, سوال ہوتا. لیکن قربان جائیے اس دور کی خواتین پہ کہ جنت کا جب ذکر آ گیا اور جنت میں ایک پیڑ لگ گیا سب کچھ بھول جاتے تھے. اچھا آپ کہو گے وہ تو صحابہ تھے, انہیں اللہ نے جنت میں پیڑ دے دیا, ہمیں کیسے دے گا, ہم تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی اللہ پیڑ دے گا. فرمایا مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جس نے ایک بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ لیا, زیادہ مشقت والی بات نہیں ہے, زبان کو جنبش دو, زبان کو ہلاؤ, چند سیکنڈ میں یہ جملہ ادا ہو جائے گا, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جس نے یہ جملہ پڑھ لیا جنت میں اس کے لیے کھجور کا پیڑ لگ گیا. سوال یہ ہے ایسے جنت کے خریدار ہیں کہاں اس دور میں, اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں, اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں, غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں, وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی, وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں
حور بہشتی ہم حور کے غلما کے طلبگار کہاں ہے؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہے؟ یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ میرے بھائیوں، جنت میں نعمتیں تو بے شمار ہیں، میں نے سوچا تھا چند ایک نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے جنت میں سب سے بڑی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اگر پوچھا جائے سب سے بڑی نعمت تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی، رب کے چہرے کا دیدار۔ فرمایا اللہ نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن دنیا کی آنکھ میں دنیا کی آنکھ سے کوئی رب ذوالجلال کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا۔ آخرت میں اللہ کے مومن بندے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ کچھ لوگ ہمارے وہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ فلانے صاحب کوئی مراقبے میں اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، کوئی مکاشفے میں اللہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ یہ سب فریب اور ڈھونگ ہے میرے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے حضرت موسیٰ جن کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، ارے موسیٰ جب رب کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو دوسرا کون دیکھ سکتا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 143 143۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، او موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، اگر یہ ثابت رہا تو موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، رب کی تجلی اس پہاڑ پہ ظاہر ہوئی ہلکی سی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ارے ہمارے نبی بھی اپنے رب کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکے تھے۔ حضرت ابو ذر کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا، نبی سے سوال کیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار دنیا کی آنکھ سے کیا تھا؟ تو نبی کا جواب کیا تھا؟ نور انا اراہ، ارے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت فرمایا اللہ کے رسول نے حجابہ النور، اس کے چہرے پہ نور کی ایک چادر ہے، لو کشفہ، اگر وہ چادر ہٹا دے، اگر وہ نقاب نورانی ہٹا دے، لا حرکت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک نگاہ جائے گی ہر چیز کو رب کے چہرے کی تجلی جلا کر خاک کر دے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں دیکھیں گے۔ حضرت صہیب رومی کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح مسلم شریف کی، کہتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا هل تريدون شيئا ازيدكم، جنتیوں کوئی اور نعمت ہو تو بتاؤ۔ جنتی کہیں گے او اللہ الم تبیض وجوہنا، او اللہ کیا تو نے میرے چہرے ہمارے چہروں کو روشن اور تابندہ نہیں بنایا، الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں اپنی جنت کے اندر داخلہ نہیں دیا، وتنجینا من النار، اے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دیا ہے، اور کیا چاہیے اللہ؟ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دیا جائے گا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالی، اس وقت جنتیوں کو جو سرور حاصل ہوگا، جو انبساط حاصل ہوگا، اور کسی نعمت سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جنتی عورتیں۔ میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو تو مزہ آتا ہے اس موضوع پہ بولتے ہوئے۔ جنتی عورتیں جن کو حور عین کہا، جی ماشاءاللہ، بہرحال 5 منٹ باقی ہے۔ حور عین کیا سمجھا آپ نے؟ وہ جنت کی وہ خواتین، وہ عورتیں جن کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں چھپائے ہوئے موتی کی طرح ہوں گی، جیسے موتی بند چھپا دیا، قیمتی چیز کو آدمی چھپا کے رکھتا ہے، ایسے چھپائے ہوئے موتی کی طرح وہ خوبصورت
खूबसूरत औरतें होंगी। सूरह रहमान आप पढ़ते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है तारीफ में हुरे ईन की। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। इन जन्नतों में ऐसी औरतें होंगी जो निगाहों को पस्त करने वाली होंगी। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनसे इनके शौहरों से पहले इन औरतों को किसी इंसान ने छुआ नहीं होगा, किसी जिन्नात के हाथ ने भी छुआ नहीं होगा। इस तरह ये पाक दामन होंगी, निगाहों को नीची करने वाली होगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, ये औरतें याकूत और मरजान बड़े कीमती पत्थर होते हैं, याकूत मरजान, उनसे तशबीह दिया है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वइंदहुम कासिरातुत तर्फ़ईन, जन्नतियों के पास निगाहों को नीची करने वाली शर्मीली औरतें होंगी, निगाहों को नीची कर रखने वाली शर्मीली औरतें होंगी। आज की औरतों की तरह नहीं चकर मकर देखने वाली, इधर भी उधर भी जहां देखो अपने शौहरों के अलावा मजाल नहीं है किसी की तरफ निगाह उठा के वो औरत देख ले। और उस औरत के बारे में एक हदीस भी सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम ज़ौजतान इस्नतान, हर जन्नती को कम से कम जन्नत की 2 बीवियां मिलेंगी। उनकी खूबसूरती का आलम ये होगा 70 जोड़े पहने होंगी, एक एक औरत 70 जोड़ा पहनेगी। युरा मुखसुक़हिमा मिन वराइल लहबी वल अज़्म, लेकिन हड्डी के अंदर का गूदा बाहर से नजर आएगा। जैसे सफेद गिलास में सुर्ख जाम उड़ेल दो तो बाहर से नजर आता है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने वमा फिल जन्नत आज़ब, सुन लो जन्नत में कोई कुंवारा नहीं होगा, सबकी शादी होगी। जन्नत में कोई कुंवारा, दुनिया में कोई लड़का बगैर शादी के मर जाता है, वहां अल्लाह दुनिया की औरतों में से जिसको पसंद करेगा उससे शादी कराएगा। प्लस वो जन्नत की 2 औरतें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। किसी औरत की शादी, किसी लड़की की शादी दुनिया में नहीं होती है, मर जाती है, तो दुनिया के मर्दों में से जिसे वो पसंद करेगी अल्लाह उसकी शादी कराएंगे। लेकिन सुन ले खवातीन कि जन्नत में जन्नती मर्दों का ऐसा कोई तस्वुर नहीं है जैसा हूरे ईन का, जिस तरह मर्दों को औरतों को दुनिया के ही मर्द मिलेंगे। अगर वो औरत शादीशुदा है तो उसका अपना शौहर, अगर वो जन्नत में है तो वो मिलेगा। अपना शौहर मर गई, शादीशुदा थी, वो भी जन्नत में गई, शौहर नामदार भी जन्नत में गए। सुभान अल्लाह, वो जोड़ी यहाँ जो सलामत थी वहां भी अल्लाह सलामत रखेगा। और दुआ करो कि हमारी आपकी जोड़ी, ये हमारी बीवियां जो दुनिया में हमारे दुख सुख की साथी हुआ करती हैं, ये जन्नत में भी हमारे साथ रहे तो कसम अल्लाह की जन्नत की नेमतों का मजा दोबाला हो जाएगा। लेकिन अगर ये जोड़ा बिखर गया और कोई और औरत मिल गई, और जन्नत में नेमतों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी बीवी ना मिली तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो खलिश होगी। और जोड़ा सलामत कैसे रहेगा? हमारे वहां शौहर नमाजी, बीवी बेनमाजी, शौहर बीवी नमाजी, शौहर बेनमाजी, जोड़ा कैसे सलामत रहेगा बताइए आप मुझे। सिर्फ आप नमाज पढ़ लिए काफी नहीं है। हमारे वहां दुआ देती हैं बूढ़ी औरतें, जोड़वा सलामत रहे बाबू। ये जो दुआ देनी चाहिए, यहां भी सलामत रहे वहां भी सलामत रहे, ये बीवी तुमको वहां भी मिले। कैसे मिलेगी मैं बताता हूं। एक हदीस पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सही सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं रहमल्लाहु रजुलन, अल्लाह रहम करे उस मर्द पर, काम मिनल लैल फसल्ला वअयक़ज़ा ज़ौजतहू, रात में उठ के नमाज। ये कौन सी नमाज है? फर्ज नमाज है क्या? अरे तहज्जुद की नमाज, अभी तो आप फर्ज में पड़े हो। अल्लाह रहम करे उस मर्द पे जो रात में उठ के तहज्जुद पढ़ता है, अपनी बीवी को भी जगाता है जो उसके बिस्तर पे सोई हुई है। फ़इन अबत नज़हा फ़ी वजहिल मा, अगर बीवी उठने से इनकार करती है तो बीवी के चेहरे पे पानी छिड़क देता है। व रहमल्लाहु इम्राअतन, अल्लाह रहम करे उस औरत पे, कामत मिनल लैली फसल्लत, रात में उठ के नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है। व अयक़ज़त ज़ौजहा, अपने शौहर को जगाती है। फ़इन अबा नज़हत फ़ी वजहिल मा, अगर शौहर उठने से इनकार करता है तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क के जगा देती है। कोई कंप्रोमाइज नहीं नमाजों में, इबादतों में। जोड़ा अगर सलामत
अपनी बीवियों को भी नमाज का हुक्म दो। हजरत उमर का दस्तूर था, रात में उठ के तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो अपने घर वालों को नमाज के लिए जगाते थे और कहते थे अस्सलात अस्सलात, उठो मेरे घर वालों नमाज के लिए, और कुरान मजीद की आयत पढ़ते थे वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म दो और उस पे जमे रहो, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। जन्नत का मौजू तो बड़ा तवील है, बोलते जाएं और आप सुनते जाएं, लेकिन मेरे भाई सिर्फ मजा लेने के लिए इस मौजू को मत सुनिए। आज से टारगेट बनाइए कि इंशाअल्लाहुल अजीज जैसा भी, जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम जरूर अल्लाह की जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ईमान और अमल सालेह के हवाले से जद्दोजहद की ज़रूरत है, हदफ मुतय्यन करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाए। आमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद।